تو جناب اس گھنٹے کے آغاز میں سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں کراچی کے حالت زار کے حوالے سے. ٹوٹی پھوٹی سڑکیں, جگہ جگہ کھلے مین ہول, منہ چڑھاتا گندا پانی, فٹ پاتھ پر تجاوزات کی بھرمار, ٹرانسپورٹ کا بوسیدہ نظام, اور کہیں کہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ٹرانسپورٹ کا نظام اس شہر میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. دور جدید میں بھی یہ مسائل جناب درپیش ہیں روشنیوں کے شہر کراچی کے باسیوں کو. جناب, اور یہ مسائل موجود ہیں, لوگ روز مشکل کا شکار ہوتے ہیں. جو سڑکیں ویسے ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہیں, ذرا سا پانی سیوریج کا وہاں پر آ جائے تو جو تباہی مچتی ہے, لوگ گرتے ہیں, پھنستے ہیں, مین ہولز میں گرتے ہیں, بچوں کی جانیں جاتی ہیں, کرنٹ لگنے سے لوگوں کی اموات ہوتی ہیں, لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں. بھائی جان یہ دیکھو, یہ بچہ ہے چھوٹا, گٹر کے اندر گر گیا ہے. دیکھو وہ بچی اس کو اسکول والی نکال رہی ہے. اچھا, یہ کتنی افسوسناک بات ہے. یہ بھینس کالونی کا علاقہ جناب, جہاں کے مین ہول جو ہے وہ کھلے ہوئے مین ہول کی وجہ سے اسکول جاتے ہوئے بچہ جو اس مین ہول میں گر گیا. شکر اللہ نے اس کی جان رکھی, وہ بچہ بچ گیا. لیکن ہم نے ایسے کتنے تواتر سے اشفاق ایسے واقعات دیکھے ہیں کہ اس شہر میں کھلے مین ہولز میں لوگ گر جاتے ہیں, لوگوں کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے. پھر دیکھیں کچرے سے بھرا ہوا یہ شہر, اسکولوں کے باہر کچرا ہی کچرا ہے. لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہم کریں کیا. اور یہ ابھی جو آپ سڑکوں کی بات کرنا بھول گئے, جو ڈپ کھڑبے قسم کی جو سڑکیں ہیں, ان کی وجہ سے کتنے حادثات ہوتے ہیں کہ سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں اور اس کے اندر حالات ایسے ہیں. تو جناب اسی پر بات کر لیتے ہیں. صبح ہمارے ساتھ موجود ہیں پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال صاحب. السلام علیکم مصطفیٰ کمال صاحب. جی وعلیکم السلام. مصطفیٰ کمال صاحب, آپ اس شہر کے ناظم رہے ہیں, اور جس حال میں آپ چاہتے تھے کہ یہ شہر پہنچے, اب 10 سال 11 سال گزرنے کے باوجود یہ بجائے آگے جانے کے پیچھے کی جانب جاتا جا رہا ہے. ہر روز ایک نیا مسئلہ سامنے آتا ہے. کیوں ہے آخر ایسا؟ جی, نااہل اور کرپٹ لوگوں کی اجارہ داری ہے, حکمرانی ہے. کرنٹ جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہ شہر بنانے کی بجائے اپنی جاگیر بنا رہی ہے. اس شہر کو, اس صوبے کو انہوں نے اپنی جاگیر سمجھ کر اپنی جاگیر بنا رہے ہیں, اور شہر اور صوبہ نہیں بنا رہے. میرے زمانے میں یہ شہر دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں ورلڈ اکنامک فورم میں شامل ہو گیا تھا. اس کی وجوہات میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے, یہاں پر ابھی 13 سالوں سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. ان کو 13 سالوں میں وفاق سے NFC ایوارڈ کی مد میں 10,242 ارب روپے ملے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ان کا اپنا ریکارڈ کہہ رہا ہے. 10,000 ارب 10,242 ارب 13 سالوں میں. آپ امیجن کریں کہ میں ذکر کرتا ہوں کہ میں نے 300 ارب روپے خرچ کیے کراچی میں. اس میں میں نے فیول کے بھی پیسے دیے ہوں گے, وہاں پر میں نے تنخواہیں بھی دی ہوں گی. 150 پونے 200 ارب روپے میں نے لگایا ہوگا انفراسٹرکچر پہ. تو کراچی دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں جا پہنچا تھا. سڑکوں کا جال بچھا تھا, انڈر پاسز فلائی اوور کا جال بچ گیا تھا, اور پارکوں کا جال بچ گیا. تو پونے 200 ارب روپے میں اتنا کام ہوا. تو آپ امیجن کریں کہ انہوں نے 10,242 ارب روپے خرچ کر دیے. اور آج چلیں پورے سندھ کی بات نہیں کرتے, صرف کراچی کی بات کر لیتے ہیں. 13 سالوں میں ایک قطرہ اضافی پانی انہوں نے شہر کو نہیں دیا, بلکہ جو پانی لائنوں میں آ رہا تھا اس پر بھی ہائیڈرنٹ بنا کر اس کو چوری کر کے اربوں روپے کا پانی شہر والوں کو بیچ رہے ہیں. یہاں پر ایک نئی ٹرانسپورٹ کی بس نہیں آئی ہے, میٹرو بسز اور جو ہے وہ اور ٹرینیں چل رہی ہیں دوسرے شہروں میں. ہم چنگچی رکشے پہ آ گئے ہیں. بسوں کی چھتوں کے اوپر بھی ہمارے لیے جگہ نہیں ہے. ابھی 2.5 لاکھ لوگوں کو انہوں نے نوکری دی ہے اس 13 سالوں میں. ایک آدمی بھی کراچی کا نہیں. پہلے ہم روتے تھے کہ بھائی کوٹا سسٹم ختم کرو, اب رونا یہ کہ بھائی کم سے کم کوٹا سسٹم پہ کوٹا دے دو ہمیں. اس کوٹے پہ بھی, کراچی کے کوٹے پہ اور حیدرآباد کے کوٹے پہ ڈومیسائل جعلی بنا کر جعلی یہاں پر نوکریاں دے رہے. ایک آدمی شہر کا نہیں ہے. شہر کچرا کنڈی بن گیا. 70 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں سندھ میں, جن کو ابھی اسکولوں میں ہونا تھا. اور 2300 ارب روپے انہوں نے خرچ کیا اس بجٹ میں. جب انہوں نے بجٹ پیش کیا ہے پروونشل گورنمنٹ نے, اور انہوں نے پورا تمام 13 سالوں کا اپنا ریکارڈ پیش کیا, تو بتا رہے ہیں کہ ہم نے 13 سالوں میں 2300 ارب روپے خرچ کیے. 2300 ارب روپے صرف ایجوکیشن پہ. ایجوکیشن پہ 2300 ارب روپے خرچ کر کے آج 70 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں نا. اب اس کا حل کیا ہے؟ ایک حل تو MQM بتا رہی ہے, وہ کہہ رہی کہ جب تک ہم کراچی کو الگ نہیں کریں گے, صوبہ نہیں بنائیں گے,
کراچی کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. میں ان کی ماضی پہ نہیں جاتا, لیکن آج کی بات کے لیے تو بھائی صوبہ کیسے بنائیں گے؟ صوبہ بنانے کا آئینی طریقہ یہ ہے کہ آپ صوبائی اسمبلی میں جہاں صوبہ بننا ہے وہاں پر آپ کے پاس 2/3 میجورٹی ہو. آج تک ایم کیو ایم نے صوبہ بنانے کے لیے آپ نے ایک تقریر بھی نہیں کی ہے سینٹ اسمبلی میں, اور آپ کے پاس تو 10% میجورٹی ہے, تو صوبہ تو آپ نہیں بنا سکتے آئینی طور پر, اور لڑائی کر کے بھی آپ نہیں بنا سکتے. آپ کے پاس جتنی اسٹریٹ پاور تھی سب آپ نے شہداء قبرستان جمع کر دیا سب لوگوں کو جا کے. نہ ہم کیا کہہ رہے ہیں, پی ایس پی کیا کہہ رہی ہے, پاکستان میں وزیر اعظم جب اوتھ اٹھاتا ہے کام شروع کر دیتا ہے, کوئی لڑائی نہیں ہوتی کہ اس کے پاس کون سا اختیار ہے کون سا نہیں, کیونکہ آئین میں اس کے سارے اختیارات لکھے ہوئے ہیں. وزیر اعلیٰ کے آئین میں سارے اختیارات لکھے ہوئے, ڈپارٹمنٹ لکھے ہوئے, اس کی کوئی لڑائی نہیں ہوتی. لڑائی کہاں شروع ہوتی ہے؟ جب کوئی لوکل گورنمنٹ کا میئر بن جائے یا لوکل گورنمنٹ آ جائے, وہاں پر اس کے لیے صرف 4 لائنیں لکھی ہوئی ہیں کہ, اور اس 4 لائنوں کو ہر وزیر اعلیٰ اپنی مرضی سے تشریح کرتا ہے. ہم کہہ رہے ہیں آئین میں 2 تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی طرح میئر کے بھی ڈپارٹمنٹس آئین میں لکھ دو, پورا چیپٹر انکلوڈ کر دو. 23 ڈپارٹمنٹ بنتے ہیں اس کے جو کہ انکلوڈ کر دینے چاہیے. دوسری بات یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ 10,242 ارب روپے ملے, یہ ایک آدمی کو ملے 13 سالوں میں جس کا نام وزیر اعلیٰ ہے. وہ نیچے این ایف سی ایوارڈ سے پیسے لے رہا ہے, نیچے ٹرکل ڈاؤن نہیں کر رہا, پی ایف سی پروونشل فائنانس کمیشن نہیں دے رہا. دوسری تجویز ہماری پی ایف سی کی یہ ہے, پیپلز پارٹی کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں, یا پی ٹی آئی کو یہ کہنا چاہتے ہیں, یا ہم پی ایم ایل این کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آئین میں ایک تبدیلی ہونی چاہیے جس میں وفاق این ایف سی ایوارڈ کے ساتھ ساتھ پی ایف سی ایوارڈ بھی میرا ساتھ دے. یعنی کہ وہ جو پیسے دے رہا ہے, یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس صورتحال میں جیسے کہ وسیم اختر صاحب فرماتے تھے کہ جناب میئر جو ہوتا ہے وہ بے اختیار ہوتا ہے, تو وہ صحیح رونر ہوتے تھے. جی اب میں بتا دیتا ہوں, وسیم اختر صاحب کو 50 ارب روپے مینٹیننس کے ملے, 50 ارب روپے اپنے ٹینیور میں, ٹھیک ہے. ان کے ڈسٹرکٹ چیئرمینز کو الگ پیسے ملے, ان کے یو سی ناظمین کو 130 یو سی ناظمین تھے, ہر مہینے 5 لاکھ روپے کا کیش ملتا تھا, انہیں 5 لاکھ روپے کیش ملتا تھا. انہوں نے جو شہر میں صفائی کرنی تھی, جو مینٹیننس کرنا تھا, جو انہوں نے لیکیجز کو صحیح کرنا تھا, جو انہوں نے پیچ ورک کرنا تھا, انہوں نے اس کام کو بھی نہیں کیا. ان کی اس نااہلی کی وجہ سے آج پیپلز پارٹی کو اتنا سارا غبن کرنے کا موقع ملا ہوا ہے. تو ہمارا چوکیداری چوروں کے ساتھ مل گیا. تو وہ جو چوکیدار تھا جس کا نام آپ وسیم اختر کہہ رہے ہیں, وہ خود جو ہے وہ چوروں کے ساتھ مل کر اس نے شہر کو لوٹا جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اتنی پاورفل ہوئی ہے. ورنہ اگر یہ لوگ کردار والے لوگ ہوتے تو 5 سالوں میں آج شہر ہے جس میں کسی کی اتنی پولیٹیکل ول ہی نہیں ہے کہ وہ کراچی کے لیے بڑھ چڑھ کے آگے کوئی کام کرے. آپ جو ٹرانسپورٹیشن کے والے سے مصطفیٰ بات جو آپ بات کر رہے تھے, اس میں وہ بسیں جو کہ دنیا میں میوزیم میں پڑی ہیں وہ ہماری سڑکوں پہ چل رہی ہوتی ہیں. سو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوکل گورنمنٹ کا زیادہ قصور ہے, پروونشل گورنمنٹ کا زیادہ قصور ہے, یا پھر وفاقی گورنمنٹ کو بھی اب دیکھنا چاہیے کہ کچھ کرنا چاہیے اس شہر کا؟ بھائی دیکھیے کراچی کا انفارچونیٹلی 35 سالوں سے یہاں پر ایم کیو ایم کی حکمرانی رہی ہے. 35 سالوں میں اتنی پاور ملی کہ آنکھ کے اشارے سے شہر کھلتا تھا, آنکھ کے اشارے سے شہر بند ہوتا تھا. 11 دفعہ ایم پی ایس بنے, 11 دفعہ ایم این ایس بنے, 6 دفعہ وفاقی وزیر صوبائی وزیر بنے. اب سے چند مہینے پہلے تک میئر تھا, آج بھی دو وفاقی وزراء اس کمزور ترین حکومت میں بیٹھے ہوئے. لیکن آپ دیکھیے کہ کوئی ایک مصطفیٰ کمال کے کام کے علاوہ اس ایم کیو ایم کے 35 سالہ دور میں کوئی اور کام نہیں ہے. اس وقت لیکن آپ تو آپ کے پاس وسائل بھی تھے, وسائل کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہو سکتے تھے, ترقیاتی منصوبے تو کوئی نہیں ہو سکتے تھے. میں عرض کر رہا ہوں نا, وسائل جتنے آج تھے اتنے ہی لگا لیتے کم سے کم. آج جتنے وسائل, تو 35 سالوں میں ایک دفعہ صرف مصطفیٰ کمال کے پاس وسائل آئے, اسی دوران حیدرآباد کے میئر کے پاس بھی وسائل تھے. تو حیدرآباد کیوں نہیں بن گیا؟ حیدرآباد بھی جو ہے دنیا کے, اگر کراچی دنیا کے 3 بڑے شہروں, تین ترقی کرنے والے شہروں میں شامل تھا, تو حیدرآباد بھی 4تھے نمبر پہ آنا چاہیے تھا. اور 35 سالوں میں ایک مصطفیٰ کمال کو اس دور میں سے وسائل ملے, ایسی بات نہیں ہے. صرف وسائل کا مسئلہ نہیں ہے, ان کو جتنے زیادہ اس کردار والے لوگوں کو, جن کا آپ ابھی میئر, پچھلا جو میئر گزرا ہے, اس کو جتنے وسائل ملتے اتنی کرپشن کرتا ہے یہ. بھائی 14 سالوں تک گورنر رہا ہے, اس کے پاس وسائل نہیں تھے, پاورفل گورنر رہا ہے, ڈیلیورنس بتاؤ آپ اس کی. ان کے پاس وفاقی وزراء رہے 6 دفعہ. مسئلہ وسائل کا نہیں, کردار کا ہے. آگے بھی میں بات کر لیتا ہوں. آج بھی دیکھیے 2 وفاقی وزراء ہیں, وہ بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے سائن کر رہے ہیں کہ کراچی کی گنتی 1,60,00,000 پہ, کیبنٹ میٹنگ میں اپروول دے دی. اتنی کمزور پی ٹی آئی کی حکومت میں بھائی واک آؤٹ کرتے, آج آپ نے انڈورسمنٹ کر دی ہے. بتانا میں صرف چاہتا ہوں کہ دیکھیے, آپ نے مسئلے کا حل پوچھا, آپ کو اپنا چوکیدار بدلنا پڑے گا. یہ پیپلز پارٹی کراچی کو کبھی بھی اون نہیں کرے گی. آپ کے چوکیدار اگر ٹھیک ہوتے, اور وہ جائز بات جو میں بات
بات کر رہا ہوں دو آئینی ترامیم کی، بھائی پارٹی کے پاس ایم کیو ایم کے پاس تھی نا پاور، یہ دو آئینی، آپ نے اپنی منسٹری، ان سے پوچھیں یہ اختیارات گئے کب؟ 2013 میں گئے، 2013 میں آپ کا گورنر تھا، آپ کے 8 وزراء تھے، آپ اسی پیپلز پارٹی کے ساتھ وزیر بنے بیٹھے تھے، آپ تو شہر بند کرانے والی پارٹی تھے، آپ نے بند کرانا تھا نا شہر، آپ نے ہڑتال کرنا تھا نا اس شہر میں، نہیں کیا آپ نے ہڑتال، کیونکہ آپ اپنے حصے کی بوٹی لے کر پورا بکرا ان کو دے رہے تھے پیپلز پارٹی والوں کو. تو ہمیں پورا تمام آج کے پرابلمز کو سیاق و سباق میں دیکھنا پڑے گا. آخر میں یہ فرمائیے گا، چوروں نے نہیں لوٹا، چوکیدار چوروں سے ملا ہوا تھا. اب یہ ذرا فرما دیجئے گا کہ آپ جس طرح سے ہم نے گزشتہ سال دیکھا کہ آپ نے اپنی سروسز بھی آفر کر دیں کہ جناب میں تو اس بات کو بھی تیار ہوں کہ میں مل کے یہ جو کچرے کے مسائل ہیں، یہ جو مسائل ان کو حل کرنے کو تیار ہوں. آپ کو یاد ہوگا وہ معاملہ سارا، اس پر بھی جناب پہلے بات ہوئی کہ جناب کر دیں گے، پھر اس کے بعد وہ بیک فٹ پہ آ گئے. ابھی یہ جو بارشیں آ رہی ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں اور آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اس بارشوں کے بعد کیا تباہی آئے گی، کیونکہ سڑکوں پہ کام ہوتا ہوا اس طرح سے دکھائی نہیں دے رہا. اس کا حل کیا ہے؟ کیا آپ کی کسی سے بات ہوئی ہے اس معاملے پر؟ دیکھیے میری کس سے بات ہونی ہے، میں تو کوئی سرکاری یا کوئی آفیشیل پوسٹ تو نہیں ہولڈ کرتا، ظاہر سی بات ہے. دیکھیے آپ نے جو پچھلی بات کی کہ جی اس میں تو انہوں نے ایک مذاق سمجھا کہ بھائی میں نے بات کی، انہوں نے میرا مذاق اڑانے کے لیے ایک آرڈر نکالا کہ مصطفیٰ کمال کو گاربیج کا پی ڈی لگا دیتے ہیں. وہ سمجھے کہ میں جو ہے شرمندہ ہو جاؤں گا، بھاگ جاؤں گا. میں نے وہ ایکسیپٹ کر لی تو ان کی حالت خراب ہو گئی کہ اب تو یہ جو ہے آ گیا ہے. ابھی مجھے ان کو پتا تھا کہ ان کا سارا ڈرامہ ختم ہو جائے گا کہ بھائی ہمارے پاس اختیارات نہیں. ان کو پتا تھا اگلے دن سے جو ہے کراچی صاف ہونا شروع ہو جائے گا. تو پھر اگلے دن انہوں نے 14 گھنٹے کے بعد جا کر وہ آفس نہیں آئے، جا کر واٹر پمپ چورنگی پہ جا کر انہوں نے جو ہے وہ میرا سسپینشن آرڈر نکالا. تو دیٹ شوز کہ جی سسٹم میں اس وقت بھی اتنی طاقت تھی کہ معاملات ٹھیک ہو سکتے تھے، صفائی ہو سکتی تھی. اگر نہیں ہوتا تو وہ میں تو ان کا پولیٹیکل اوپوننٹ ہوں، وہ مجھے 3 مہینے کے لیے چھوڑ دیتے، میری سیاست ختم ہو جاتی. تو ایک تو یہ بات پروف ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ یقیناً یہ جو کام پروونشل گورنمنٹ کر رہی ہے یا یہ جو وفاق کے ادارے کام کر رہے ہیں، بھائی یہ وفاق کے اور پروونشل گورنمنٹ کے کام کرنے کے نہیں ہیں. یہاں پر شہر کی اگر قیادت ٹھیک ہوتی تو وہ ڈیولوشن آف پاور کے لیے جب متحد ہوتے، اپنا کام پہلے صحیح کرتے، اپنی چوریاں نہیں کرتے، رات میں کوکین پارٹی نہیں کر رہے ہوتے، صبح سیاسی پارٹی رات میں کوکین پارٹی نہیں کرتے، صبح ہوش میں کام کرتے اور اپنے پیسے کو ایمانداری سے صحیح کرتے لگاتے. کوشش اللہ کراچی کے حالات سے جس سے بھی آپ نے بات کی کہ جی جو کراچی کی جو آبادی ہے وہ بھی کم کاؤنٹ کی جاتی ہے، اور یہی رونا خیر ایم پاکستان کا بھی. تو اللہ کرے آپ دونوں مل کے سینسس کے حوالے سے کوئی بات کریں کہ بھئی جب کراچی کی آبادی صحیح کاؤنٹ ہوگی تو پھر زیادہ اچھے طریقے سے وسائل بھی جو ہے اس حوالے سے ڈسٹریبیوٹ ہو سکیں گے. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ مصطفیٰ کمال صاحب موجود تھے، ہم بات کر رہے تھے کراچی کی صورتحال کے حوالے